ممبر رسول جلوہ بار علماء کرام و سادات ذوی احترام، میرے روبرو سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام یعنی برادران اہل سنت و وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم۔ ہم سب کے امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سراپا خیر و برکت،
سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بڑے پیارے انداز میں گنگناتے ہیں اور عشق و محبت کا درس دیتے ہیں. ہم سب کو عشق رسول سکھاتے نظر آتے ہیں. جب چلے جا رہے ہیں حج کے لیے، جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا ہے، مسجد حرام بھی جانا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روضہ رسول کی زیارت بھی کرنی ہے. تو گنگناتے ہیں ایسے ٹائم پر شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور آگے کیا عشق رسول تھا، کیا سرکار سے محبت تھی. فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اب جا رہے ہیں حج کے لیے تو خانہ کعبہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ خانہ کعبہ کا طواف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صفا مروہ کی سعی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ مقام ابراہیم پر پہنچیں گے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے گی، وقوف عرفہ کیا جائے گا، مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے اور مینا کی وادی میں قربانی دیں گے. یہ ساری چیزیں کریں گے اور مدینہ طیبہ بارگاہ رسول میں بھی حاضری ہوگی. مگر فرماتے ہیں جانا تو ہے، کعبے کا طواف بھی کرنا ہے، مسجد حرام میں نماز بھی ادا کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، عرفات کے میدان میں وقوف بھی کرنا ہے. مگر پھر بھی فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، جب کسی نے پوچھا ارادہ کدھر کا ہے، کہاں جا رہے ہیں، رخت سفر کدھر کا باندھ رہے ہیں، جانے کا ارادہ کہاں کا ہے، تو ہم نے کعبے کا نام نہ لیا. جب کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو طیبہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کے شہر مقدس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار کے روضے کی جالی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. اے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، یقیناً مدینہ طیبہ جانا ہے، مگر کعبہ شریف بھی تو جا رہے ہیں، مکہ شریف بھی تو جا رہے ہیں. تو آخر آپ یہ فرما رہے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، جب کسی نے پوچھا تو کعبے کا نام تک نہیں، صرف طیبہ کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر عاشق سے معاملہ پوچھتے ہو تو جواب سنو. ہوتے کہاں خلیل و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ کعبہ کی بنیاد ہوتی. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ کعبہ کی بنیاد ہوتی، نہ خود کعبہ ہوتا، اور نہ ہی منا ہوتی، منا کی وادی ہوتی. تو فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ حضرت آدم صفی اللہ ہوتے، نہ حضرت نوح نجی اللہ ہوتے. آپ نہ ہوتے تو کعبہ کی بنیاد نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے حجر اسود نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مینا کی وادی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. یہ سب ہے
تو آپ کی بدولت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے بنایا ہے تو آپ کے صدقے میں بنایا ہے۔ لو نبی خدا فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا والافلاک، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں دنیا کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو بناتا، کچھ نہ پیدا کرتا۔ اے محبوب تمہیں بنانا تھا، اس کائنات میں تمہیں بھیجنا تھا، اس لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ بنایا ہے تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار عاشق سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضیہ شریف عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضیہ شریف عام کریں گے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور آگے عقیدہ اور ایمان دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ عشق ہو تو کیسا ہو، محبت رسول ہو تو کیسی ہو۔ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے، جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے۔ اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب آگے فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب یہ ذرا اس کی وضاحت آپ سنتے چلے، تھوڑا اس کا مطلب سمجھتے چلے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ تبھی تو میں نے کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں مسلک دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے عقیدے کو سنوارا ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سبق دیا ہے وہی سبق دیا ہے جو صحابہ کرام نے دیا تھا، وہی عشق دیا ہے جو عشق رسول صحابہ کے اندر تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی عقیدہ بتایا ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، جو عقیدہ خلفائے راشدین کا تھا، جو عقیدہ اہل بیت اطہار کا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ یعنی یا رسول اللہ مولا علی نے آپ کے لیے نماز کو قربان کر دیا۔ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عصر کی نماز ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں ادا کر لی تھی، اور حضرت علی نے ابھی نماز ادا نہ کی تھی۔ حضرت علی کے زانوئے پاک پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھ کر کے آرام کرنا شروع کیا۔ اب ادھر عصر کی نماز کا وقت ہے، ادھر سرکار آرام فرما رہے ہیں، سورج اپنی منزل طے کر رہا ہے۔ سورج منزل طے کرتے کرتے یہاں تک کہ ڈوبنے کے قریب ہوا، قریب کیا ہوا بلکہ ڈوب گیا۔ ادھر سورج کا ڈوبنا تھا، نماز عصر کا وقت ختم ہونا تھا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بار بار خیال آتا ہے کہ نبی آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، نبی کو جگاؤں کہ نہ جگاؤں، نبی کو بیدار کروں کہ نہ کروں، اس لیے کہ ادھر ایک طرف نماز کا مسئلہ ہے، دوسری طرف نبی کی محبت اور نبی کے ادب و احترام کا مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مگر مولا علی نے نماز کو قضا کرنا گوارا کیا، مگر نبی کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا۔ یعنی مولا علی نے بتا دیا نماز جبھی قبول ہے جب نبی کا ادب و احترام ہوگا، اگر نبی کے ادب میں کمی آ گئی تو عمل برباد ہو جائے گا، نبی کے ادب میں کمی آ گئی، نبی کی
برباد ہو جائے گی، روزہ برباد ہو جائے گا، حج برباد ہو جائے گا۔ اگر ان اعمال کو بچانا ہے تو پہلے محبت سیکھو، پہلے نبی کا ادب و احترام کرو۔ نماز قضا ہو گئی مگر مولا علی نے نبی کو بیدار نہ کیا، نبی پر نماز، نبی کی نیند پر نماز کو قربان کر کے بتا دیا، اے لوگوں نبی کی نیند پر جب نماز قربان ہو سکتی ہے تو نبی کا مرتبہ، نبی کی عظمت، نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والوں، او وہابیوں، کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، ارے نبی تو وہ ہے جن پر مولا علی نے نماز قربان کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور وہ بھی نماز، بن جاتا نہیں ایک نعرہ حیدری، وہ بھی نماز کون سی؟ عصر کی نماز، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز۔ اور بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی۔ تو خدا فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز۔ تو بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی خاص تاکید خدا فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، اور قضا کس پر ہو رہی ہے؟ نبی کی نیند پر قضا ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو مولا علی نے نماز کو قضا کر کے یہ بتا دیا نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کی شان و شوکت کیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہاں نماز قضا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب آنسو آئے، آنسو نیچے گرے، سرکار بیدار ہوئے، فرمایا اے علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کیوں رو رہے ہو؟ نبی سب جان رہے ہیں مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب نبی نے اپنا اختیار دکھایا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی تمہیں جو دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو نبی کے بارے میں خدا فرما رہا رسول تمہیں جو دے لے لو۔ تو دیتا کون ہے؟ جو اختیار والا ہوتا ہے، جس کے پاس ہو اور دینے کا اختیار بھی ہو۔ کسی کے پاس ہوتا تو ہے مگر دینے کا اختیار نہیں تو دے سکتا ہے۔ مثلا میں نے 1000 روپے جو ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو رکھنے کے لیے دیے، تو رکھنے کو دیا تو یہ امانت ہے، یہ پیسے جو ہے وہ امانت کے طور پر دیے، تو ان کو دینے کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو دے دے، اور ہم نے دے دیا، مالک بنا دیا، اور یہ کہہ دیا آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ جب ہم نے مالک بنا دیا تو جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، یہ مالک ہو گئے۔ تو اختیار اسے ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، اگر مالک نہیں ہے تو اختیار نہیں ہے۔ نبی کو اللہ نے اختیار دیا اور ہم غلاموں کو بتا دیا لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، پانا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، اختیار نبی کو دے دیا ہے، کائنات کو بنایا ہم نے ہے، مالک بنایا نبی کو ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر ہندوستان، خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، تو نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے۔ اب دیکھیں نبی نے اپنا اختیار دکھایا ہے علی
قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ تو اگر کوئی اور آج کا وہابی ہوتا، آج کا تطہیری ہوتا تو کہتا یہ تو معاذ اللہ نبی سے کہتا اللہ کے سامنے تو آپ بے بس ہیں معاذ اللہ. اللہ نے سورج کو ڈبا دیا، غروب کر دیا، اب نماز ہم ادا کیسے کریں گے؟ قضا تو ہو گئی، اب ادا کیسے ہوگی؟ مگر وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا اور ان کا عقیدہ یہ رہا کہ میرے نبی کو اللہ نے مجبور اور بے بس نہیں بنایا ہے، مالک و مختار بنایا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ جیسا نبی ہے تو پھر میں قضا کیوں پڑھوں؟ یا رسول اللہ میں تو ادا کروں گا. اب میرے نبی نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. سورج ڈوب گیا تھا، ڈوبا کس کے حکم سے تھا؟ کس کے حکم سے بولیے؟ ڈوبا نکلتا ہے سورج خدا کے حکم سے، ڈوب رہا ہے خدا کے حکم سے، ڈوبا خدا کے حکم سے، واپس لوٹا نبی کے حکم سے. اب بتا تطہیر، کیا اللہ کے سامنے نبی بے بس ہوئے؟ ڈبایا خدا نے، نکالا مصطفیٰ نے. پتا کیا چلا کہ نبی کو اللہ نے اختیار والا بنایا. اے نبی ڈباؤں گا میں، واپس لوٹاؤ گے تم، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، یہ عقیدہ نہ بنا سکے، کوئی یہ عبارت نہ لکھ سکے اور کوئی یہ ذہن نہ دے سکے کہ اللہ کے سامنے بے بس ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو جواب تو 1400 سال پہلے مل گیا، مگر کیا کیا جائے کہ جب ذہن و دماغ کے اندر جب کیڑے لگ جاتے ہیں، جب گندگی بھر جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. بہرحال مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز عصر قضا ہو گئی ہے، ادا کرنا چاہتا ہوں. نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اب مولا علی نماز ادا کر رہے ہیں. حضرات گرامی وقار، یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، وہابی ایک جگہ اور گمراہ کرتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر کہا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم. قرآن میں کہا گیا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں. یہ آیت پیش کرتا کون؟ وہابی دیوبندی. پیش کر کے کیا عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں، معاذ اللہ. اور آگے خدا نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم کہنے کے ساتھ یہ بھی کہو یوحا الیہ، سبحان اللہ، یہ کھا جاتا ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. کیا تمہارے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ فرق بتا دیا کہ بشر تو ہیں مگر تمہاری طرح نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا، کوئی کہے گا مثلکم تو ہے، مثلکم کا معنی تمہاری طرح، تو مثلکم تو موجود ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو نبی تمہاری طرح بشر نہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، نبی فرما رہے میں تمہاری طرح بشر ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ مسئلہ حل کر دیا. فرمایا ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، ظاہری طور پر اللہ نے تمہارے جیسا انسان بنایا ہے، ظاہری شکل اور صورت ایسی ہے، مگر حقیقت کیا ہے وہ خدا جانے. حقیقت کیا ہے وہ خدا جانے. حضرات گرامی، تو یہ وہابی بتاتا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، ذہن کو خراب کرنا چاہتا ہے. مگر آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جب فرعون کے سامنے، جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، دین حق کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو فرعون نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے بے وقوف تھا، اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہونی تھی اور ایک کو سزائے موت نہیں ہونی تھی.
جس کو سزائے موت ہونی تھی، جو بڑا مجرم تھا، اس کو زندہ چھوڑ دیا، اور جس کو سزائے موت نہیں ہونی تھی اس کو مروا دیا، قتل کروا دیا۔ کہا دیکھیے میں بھی مارتا اور جلاتا، جس کو مرنا تھا، سزائے موت جس کو ہونی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جس کی سزائے موت نہیں تھی اس کو میں نے قتل کروا دیا، تو میں نے بھی مارا ہے اور میں نے بھی جلایا ہے، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑا بے وقوف معلوم ہوتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے یعنی پچھم سے نکال دے، مغرب سے لوٹا دے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال، مغرب سے نکال، یعنی ظاہری طور پر اس میں یہ سمجھ میں آیا اگر مغرب سے نکال دو گے تو خدا، معاذ اللہ، اگر مغرب سے نکال دو گے تو کیا مطلب ہو گیا؟ اگر نکال دو گے تو خدا، تو نکالے گا وہ جو خدا۔ تم اگر خدا ہو تو نکال کے بتاؤ۔ تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اگر سورج کو مغرب سے نکال دو گے تو تم خدا، تم اگر خدا ہو تو مغرب سے نکال دو۔ تو یہ ایک ذہن بن سکتا تھا، لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال دو، سورج کو پچھم سے نکال دو۔ تو یہاں مقام صحبہ میں میرے نبی نے حضرت علی کے لیے سورج کو پچھم سے نکالا ہے۔ تو کیا نبی خدا ہے؟ کیا نبی خدا ہے؟ تو خدا نے فرمایا اے محبوب کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس واقعے سے استدلال کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں تمہیں خدا نہ کہہ دے، اس لیے تم کہہ دو انما انا بشر مثلکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت تطہیر حرامی، تطہیر مرد آباد۔ حضرات تو اس لیے خدا نے فرمایا ہے محبوب آپ فرما دیجئے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو، تاکہ لوگ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے ان کی قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے، آگے بڑھ گئے، ان کو خدا کہہ دیا، بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو دیکھا تو انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تو کچھ معجزات تھے جنہیں دیکھ کر کے وہ حد سے آگے بڑھ گئے، کچھ نے خدا کہہ دیا، کچھ نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اے محبوب تم ہر جگہ تمہارے معجزات تو اتنے ہیں، سر سے پیر تک معجزہ ہی معجزہ ہے، چلتے ہو تو وہ بھی معجزہ، بول رہے ہو وہ بھی معجزہ، رک رہے ہو وہ بھی معجزہ، لیٹ رہے ہو وہ بھی معجزہ، کھا رہے ہو وہ بھی معجزہ، پی رہے ہو وہ بھی معجزہ۔ اے محبوب آپ کے معجزات کو دیکھ کر کے کہیں کوئی آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے پابندی لگا دو انما انا بشر مثلکم، حد سے نہ بڑھو، اس لیے حکم دیا انما انا بشر مثلکم۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو مولا علی نے نماز قربان کر کے نبی کی نیند پر یہ بتا دیا کہ عشق رسول پہلے ہے نماز بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے نماز بعد میں ہے، تعظیم رسول پہلے ہے نماز بعد میں ہے۔ اگر نبی کی محبت عشق رسول اور تعظیم رسول ہے پھر نماز پڑھو تو نماز کام کی ہے، پھر روزہ رکھو تو روزہ کام کا ہے، پھر زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ کام کی ہے۔ اور اگر عشق رسول نہیں، نبی کی تعظیم نہیں ہے، اگر تمہارا سینہ عشق رسول سے خالی ہے، تعظیم رسول سے خالی ہے، تو لاکھ نماز پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ حج کرو، لاکھ زکوٰۃ دو، سب تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بے شک۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ اب آگے سنیے، بلکہ صدیق غار میں جان اس کے دے چکے،
نبی کی نیند پر مولا علی نے یہاں نماز قربان کی تھی، اور وہاں صدیق اکبر غار میں ہیں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، یہاں جان دے رہے ہیں کہ جب صدیق اکبر غار میں پہنچے تو سوراخ تھے، آپ نے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ بچ گیا تو آپ نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا۔ اب نبی تشریف لائے، حضرت سرکار صدیق اکبر کے زانو اقدس پر سرکار نے اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی غار کے اندر ایک سانپ تھا جو بہت دنوں سے انتظار میں تھا کہ نبی اسی غار میں تشریف لائیں گے، دیدار کروں گا، وہ دیدار کے لیے بے چین تھا۔ اس نے پہلے اپنے سر کو رگڑا، اے صدیق اکبر، اے یار غار رسول، اپنا قدم ہٹا لیجئے تاکہ نبی کے چہرے کی زیارت کر لوں، مگر یار غار رسول ایسے ہیں جو نبی کے نام پر، نبی کی عظمت پر، نبی کی نیند پر جان دینا گوارا کر رہے ہیں، مگر ہاتھ پیر ہٹا نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایذا پہنچانے والا، تکلیف دینے والا جانور آئے اور نبی کو کوئی اذیت پہنچا دے، اس لیے رکھے ہیں قدم۔ سانپ نے ڈس لیا، اب زہر پھیلا، جب سانپ نے ڈسا زہر پھیلا تو اب جب اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات گرامی وقار، تو اب سرکار صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سانپ نے ڈس لیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ سرکار نے لعاب دہن نکالا اور اس جگہ پر لگا دیا، لگانا تھا کہ وہیں پر وہ اثر ختم ہوتا نظر آیا، وہ جو تکلیف تھی تکلیف دور ہوتی نظر آئی۔ تو یہاں پر حضرت صدیق اکبر نے جان کی بازی لگا دی۔ سانپ ڈس رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، مگر نبی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، اس لیے سانپ کا ڈسنا گوارا ہے مگر نبی کو بیدار کرنا گوارا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے۔ اور آگے سنی، اور حفظ جان کی حفاظت، حفظ جان کا مطلب جان کی حفاظت، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور جان کی حفاظت تو سارے فرض کی جان ہے۔ جان کی حفاظت سارے فرض سے بڑھ کر کے فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر کے جان کی حفاظت فرض ہے۔ مثلا اگر آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ ایسی بستی میں ہیں جہاں کافروں کی بستی ہے اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ادھر کافروں کی بستی میں ہے، کافر کوئی ریوالور لے کر کے کھڑا ہو جائے یا کوئی اور ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو جائے کہ اگر نماز پڑھو گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، نماز پڑھو گے تو تمہیں مار ڈالیں گے، تو ایسے وقت میں شریعت کہتی ہے کہ نماز کو ترک کرو، جان کو بچاؤ۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ نماز ترک کرو، جان۔ تو پتہ کیا چلا؟ جان کی حفاظت نماز پڑھنے سے زیادہ اہم ہے۔ جان بچاؤ، نماز کی قضا ہو جائے گی، جان چلی جائے گی تو اس کی قضا کیا ہے؟ تو نماز فرض ہے مگر اس سے بڑھ کر کے فرض جان کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے، مگر اگر یقین سے معلوم ہو اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو سکتا ہے، تو بھوک کی وجہ سے وہ جان جا سکتی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھو، اس وقت جب طاقت آ جائے تب روزہ رکھو، اس کے بدلے میں تو روزہ فرض تھا مگر جان کی بات آ گئی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جان کی حفاظت
نماز کی فرض سے بڑھ کر کے ہے. جان بچانا جو فرض ہے وہ روزے سے بڑھ کر کے ہے, روزے کے فرض ہونے سے بڑھ کر کے ہے. حج پہ جانا جبھی فرض ہے جب یقین سے معلوم ہو کہ ہم سفر میں جو جا رہے ہیں حفاظت کے ساتھ جائیں گے, واپس آ جائیں گے. آج کا سفر تو آسان ہو گیا ہے, فلائٹ میں بیٹھے نکل گئے, مگر اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا لوگ کتنی دشواریوں سفر کرتے تھے. تو یہ بھی ضروری تھا کہ جو جس راستے سے جا رہے ہیں امن و امان کا راستہ ہو تب جانے کی اجازت تھی. اور اگر یہ معلوم ہو کہ امن و امان نہیں ہے, راستے میں ہم مار دیے جائیں گے, تو اجازت نہیں. تو حج فرض ہے جب جان کی حفاظت ہو. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حفظ جان ہے یعنی جان کی حفاظت دوسرے فرض سے بڑھ کر کے فرض ہے. تو وہاں نماز قضا ہوئی تھی مولا علی کی, مولا علی نے نماز کو قربان کیا تھا, اور یہاں صدیق اکبر نے جان کی بازی لگا دی جو اس سے بڑھ کر کے بچانا ضروری تھا, جس کا بچانا نماز سے بڑھ کر کے ضروری تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. حفظ جان کی حفاظت تو ان سب فرض سے بڑھ کر کے ہے, پھر بھی صدیق اکبر نے جان کی بازی لگا دی. اب آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ, ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان دے دی. جب سانپ نے ڈسا تو آپ نے لعاب دہن لگایا, زہر ختم ہوتا نظر آیا, اس کا اثر تکلیف ختم ہوتی نظر آئی. ادھر مولا علی نے مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی, آپ نے اشارہ کیا, ڈوبا سورج واپس آ گیا تھا. یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان بھی لوٹا دی اور انہیں نماز بھی واپس کر دی, ان کی نماز بھی ادا ہو گئی, قضا ہونے سے بچ گئی, ان کی جان بھی واپس آ گئی. مگر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی. وہ تو انہیں جو کرنا تھا وہ تو کر گئے تھے, وہ تو آپ کا کرم ہوا, وہ تو آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے ان کو جان لوٹا دی, انہیں نماز واپس کر دی, اور آگے اب نتیجہ نکال کر کے عقیدہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ثابت ہوا ادھر مولا علی کی نماز قضا ہوئی نبی کی نیند پر, ادھر صدیق اکبر جان دے رہے ہیں نبی کی نیند پر. اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض, حج بھی فرض, زکوٰۃ بھی فرض, جان بچانا بھی فرض, یہ سب فروع ہے. اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے. یہ سب تو شاخیں ہیں, یہ سب ڈالیاں ہیں, اور جو سب سے بڑھ کر کے بنیاد اور جڑ ہے وہ تو نبی کی غلامی ہے, وہ تو عشق رسول ہے, وہ نبی کا ادب و احترام ہے, وہ تعظیم رسول ہے. تو تعظیم رسول سب سے بڑھ کر کے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. تو یہ نبی کا میرے اختیار کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے, نبی کا اختیار کہ لعاب دہن لگایا تو جان واپس لوٹ رہی ہے, تکلیف دور ہو رہی ہے. میرے نبی کا اختیار کہاں کہاں دیکھو گے, میرے نبی نے جو اختیار دکھایا ہے وہ کہاں کہاں دیکھو گے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت طلحہ موجود ہے, نبی نے خوش ہو رہے ہیں, حضرت طلحہ سے خوش ہوتے ہیں, اور نبی نے حضرت طلحہ سے فرمایا لکل جنت علی یا طلحہ غدن, اے طلحہ میں نے اپنے ذمے میں تمہارے لیے جنت کو کل دینا لے لیا ہے. اے طلحہ میں نے ذمہ داری قبول کر لی کہ کل تمہیں جنت دوں گا. حضرت طلحہ خوش ہو جا رہے ہیں. بتائیے جو جنت دینے کی ذمہ داری دنیا میں لے, کیا وہ نبی بے بس ہوگا؟ کیا وہ نبی مجبور ہوگا؟ نہیں, ہرگز نہیں. کہاں ہو عقل کے اندھو دیو کے بندو, ذرا بتاؤ تم اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ رہے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کا سارا کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آؤ دیکھو نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے.
کیا نہیں ہے جو نبی کے چاہنے سے نہ ہو؟ نبی جو چاہے وہ ہو، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی حالت نماز میں ہے، نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں اور بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اب جب یہ ادا اللہ دیکھتا ہے تو فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھانا یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی ادا اتنی پیاری آئی کہ اس ادا کو خدا نے قرآن میں ذکر کیا، اے محبوب آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اب کیوں اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہم جان رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم ضرور بدل دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ کے لیے ہم ضرور بدل دیں گے، اے محبوب یقیناً ہم آپ کے چہرے کو آپ کو پھیر دیں گے، ضرور۔ کس کی طرف؟ قبلۃ ترضاها، اس قبلے کی طرف جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ وہ قبلہ، نہیں، اے محبوب جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں اسے ہم قبلہ بنا دیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ خانہ کعبہ اگر قبلہ بنا ہے تو نبی کے چاہنے سے بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیض اعلی حضرت، فیض اعلی حضرت، فیضان حضور شیخ سنت، فیضان فاتح کشمیر، نعرہ تکبیر۔ نماز فرض ہونے کے بعد 17 مہینے تک میرے اور آپ کے نبی اور سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے ہو چکے تھے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نبی نے چاہا کہ میرا قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ بن جائے، تو خدا نے فرمایا اے محبوب آپ چاہتے یہ قبلہ بن جائے، ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے۔ پھر عین نماز کی حالت میں اللہ نے وحی بھیجی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اب بیچ نماز میں میرے نبی مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف سے چہرہ گھما رہے ہیں اور قبلہ خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ آج بھی اس مسجد کا نام، جس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ بے شک سبحان اللہ، مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، سبحان اللہ، دو قبلے، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے۔ اے وہابیوں، نبی کی یادوں کو مٹانے والوں، نبی کی یادگار کو ختم کرنے والوں، نبی کی جائے پیدائش کو ختم کرنے والوں، جس جگہ نبی کی پیدائش ہوئی تھی وہابیوں نے وہاں پر ختم کر دیا ہے۔ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، جا کر کے زیارت کرتے تھے، ان وہابیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تشریف لے جاتے تھے، غار حرا، وہاں پر جانے پر وہابیوں نے، نجدیوں نے پابندی لگا دی ہے اور جتنی نشانیاں تھی وہ نشانیاں ختم کر رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مسجد قبلتین کو ختم کر کے بتاؤ، یہ بھی تو میرے نبی کی یاد ہے، میرے نبی کے اختیار کی یاد ہے۔ میرے نبی نے اختیار بتایا تھا، ہم جسے قبلہ بنانا چاہتے ہیں خدا نے اسے قبلہ بنا دیا۔ تو اب مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ تو ہم کہتے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اپنا قبلہ کوئی اور بنا لو،
یہ قبلہ تو نبی کے چاہنے سے ہوا ہے. یا تو اپنا قبلہ بدلو یا اپنا دین بدلو. یا تو اپنا قبلہ بدلو یا اپنا دین بدلو. اس لیے کہ یہ قبلہ بھی قبلہ بنا تو نبی کے چاہنے سے بنا. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ خیریت تم چاہتے ہو, دنیا میں بھی خیریت چاہتے ہو, آخرت میں بھی خیریت چاہتے ہو, تو آؤ بارگاہ رسول میں کہو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، مختار کائنات، مختار کائنات. میرے نبی کیسے پاورفل ہیں, اختیار والے ہیں. ایک مرتبہ ایک اعرابی حاضر ہے بارگاہ رسالت میں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل ما شئتا یا اعرابی, اے اعرابی, اے دیہاتی, جو چاہو مانگ لو. سل ما شئتا, جو چاہو مانگ لو. یہ کون کہے گا؟ بے بس ہوگا وہ کہے گا, جو مجبور ہوگا وہ کہے گا. ارے وہابیو اب بھی توبہ کر لو, اے تطہیر کو صحیح کہنے والوں اب بھی توبہ کر لو. وہ کہتا بے بس, اور نبی فرما رہے ہیں اے عربی جو چاہو مانگ لو. حضرت علی موجود ہیں, فرماتے فغبتنا فقلنا الان یسألہ الجنہ, یسأل الجنہ, الان یسأل الجنہ. حضرت مولا علی فرماتے جب میں نے یہ دیکھا, جب ہم نے یہ دیکھا کہ نبی نے اختیار دیا ہے کہ اے عربی جو مانگنا ہو مانگ لو, جو چاہو وہ مانگ لو, تو فرماتے مولا علی ہم کو رشک آ گیا, ہم نے رشک کیا. اور فرماتے آگے فقلنا, تو ہم نے اپنے آپ میں دل میں یہ کہا, کیا کہا, الآن یسأل الجنہ, اب تو یہ عربی جنت ہی مانگے گا, اب تو یہ جنت کا ہی سوال کرے گا. فرماتے مولا علی کہ ہم لوگوں کے دل میں یہ آیا کہ جب نبی نے اختیار دے دیا جو چاہو مانگ لو, یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں جو چاہو مانگ لو, جو چاہو مانگ لو, دنیا کی چیز چاہو وہ مانگ لو, آخرت کی چیز چاہو وہ مانگ لو, جو چاہو مانگ لو. تو ہم نے تو یہی سوچا کہ سب سے بڑی چیز آخرت کی جنت ہے, وہی مانگے گا یہ عربی. مگر انہوں نے, عربی نے کہا یا رسول اللہ سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے اور زیادہ راہ چاہیے, راستے کا خرچ چاہیے, راستے کے لیے کھانا پینے کا انتظام چاہیے. نبی نے فرمایا اچھا یہی چاہیے, پھر حکم دیا تو اونٹ سواری کے لیے نبی نے عطا کر دیا اور ساتھ میں زیادہ راہ دیا. ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بڑھیا کے مانگنے میں, کتنا فرق ہے. پھر نبی نے واقعہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کیا تھا اور جب دریا پار کر لیا, پھر جتنے سواری تھی, جتنے جانور تھے جو سوار ہو کر کے جس پر پار کیا تھا, وہ اللہ کے حکم سے وہ سارے جانور دریا کی طرف پھر گھس گئے, واپس لوٹنے لگے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا ماجرا کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے, دریا کے اس پار آ گئے, اب وہ ساری سواریاں غائب, اب وہ دریا میں گھس کر کے واپس لوٹ رہی ہیں. تو مولا سرکار تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہیں قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے, انہیں یہاں سے نکالو اور لے کر کے چلو, انہیں اس جگہ سے نکالو. اب حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے کہاں, کس جگہ پہ ہے. بظاہر آپ کو قبر کا نام و نشان پتہ نہیں تھا, بظاہر آپ کو پتہ معلوم نہ تھا. وہیں ایک بڑھیا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے بڑھیا سے پوچھا, فرمایا اے بڑھیا, اے بوڑھی عورت, یہ بتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا تمہیں پتہ ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہمیں پتہ ہے. فرمایا کون سی جگہ ہے, کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے میں بتاؤں گی
مگر شرط یہ ہے کہ جو میں مانگوں وہ آپ دیں. میں اسی وقت بتاؤں گی جب آپ مجھے وہ دیں جو میں مانگوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے مانگو جو تم مانگو گی ذالک لکی، جو تم مانگو گی وہ تمہارے لیے میں دے دوں گا. اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں مانگتی ہوں آپ سے کہ جنت میں جس درجے میں آپ رہیں گے اسی درجے میں مجھے رہنا ہے. جس منصب پر، جس مقام پر، جنت کے جس حصے میں آپ رہیں گے اسی حصے میں مجھے رہنا ہے. وہ حصہ مجھے دیجئے. کہاں ہو وہابیو دیوبندیو کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. بڑھیا کیا مانگ رہی ہے؟ جنت دینا تو اللہ کا کام ہے، تم مجھ سے مانگ رہی ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بڑھیا کچھ اور مانگ لے یا جنت مانگ لے. صرف یہ شرط نہ لگا کہ جہاں میں رہوں گا، جس درجے میں میں رہوں گا، جس جگہ جنت میں میں رہوں گا وہی جگہ چاہیے، وہی درجہ چاہیے. جس حصے میں میں رہوں گا وہی حصہ تمہیں چاہیے. اسی درجے میں رہنے کا سوال کر رہی ہے. صرف اتنا کہہ دے کہ جنت مانگتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو بڑھیا نے کہا نہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں لینا. ہمیں وہی درجہ چاہیے جنت میں جس درجے میں آپ ہوں گے. ہمیں اسی جگہ رہنا جس جگہ آپ رہیں گے. جب یہ کہا حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا کچھ اور مانگ لے، جنت مانگ لے. اللہ کا حکم آتا ہے اے موسیٰ جو وہ سوال کر رہی ہے، جو وہ مانگ رہی ہے وہ دے دو. جو مانگ رہی ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دے دیا، خدا یہ نہیں فرما رہا میں نے دیا، بلکہ فرمایا ہے موسیٰ جو وہ بڑھیا مانگ رہی ہے دے دو. یعنی جنت تو خدا کی ہے مگر دے رہا ہے خدا کا نبی، دے رہا ہے خدا کا رسول. تو پتہ کیا چلا جنت بنائی اللہ کی ہے مگر بسائیں گے انبیاء، اور ان انبیاء میں سب سے بڑھ کر کے ہمارے آقا ہیں. اس لیے کہ جب تک میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نہیں جائے گا. اور ساری امتوں میں سب سے پہلے اگر جائے گی تو نبی کی امت جائے گی. جبھی تو بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت کے مددگار سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں ضرور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری. اپنے نبی کا اختیار دیکھو مسلمانوں. ہمارا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اختیار والے ہیں. بولیے اگر کسی طرح سے کوئی گمراہ کرنا چاہے تو اپنا عقیدہ تو نہیں بدلو گے. یہی عقیدہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر رہیں گے اور انشاءاللہ اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. بے شک بے شک انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ اور نبی کے اختیار کے بارے میں ارے ایک دو نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں. اٹھاؤ تو دیکھو تو نبی کے اختیار کے تعلق سے حضرت گرامی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ ان کو بھوک کی شدت ہے، اصحاب صفہ میں سے ہے. صفہ کہتے چبوترے کو. ایک چبوترا تھا جہاں پر کچھ صحابہ کرام علم دین حاصل کرنے والے رہتے تھے. انہی حضرات کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. انہی اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن بہت زیادہ بھوک لگی، بہت شدت کی بھوک لگی.
تو ہم نے سوچا کہ چلو اس راستے پر جا کر کے بیٹھے جہاں لوگ گزرا کرتے ہیں، اکثر لوگ آنا جانا لگائے رہتے ہیں، چلو اس راستے پر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے کھانے کو کچھ مل جائے۔ فرماتے میں وہاں جا کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہو رہا تھا، میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ ان سے، اب چونکہ باغیرت حضرات تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کچھ پوچھوں گا، وہ میری حالت دیکھیں گے تو مجھ سے فرمائیں گے کچھ کھانے کا ہے، کچھ کھانے کو ہوگا تو دے دیں گے، یا چل ساتھ میں لے جا کر کے کچھ کھلا دیں گے۔ میں نے جا کر کے قرآن کی آیت کے بارے میں کچھ پوچھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھیں گے میری حالت، میری بھوک کی شدت، تو سمجھ جائیں گے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے سامنے جا کر کے انہوں نے کوئی سوال کیا، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب جب یہ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ پھر وہیں رک گئے کہ یہ تو میرا مقصد سمجھ نہ سکے، یا پھر میرا صرف سوال کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اب اس کے بعد دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار آ رہے ہیں، نبی تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، آمینہ کے لال آ رہے ہیں، بے کسوں کے کس آ رہے ہیں، بے بسوں کے بس آ رہے ہیں، گرتوں کو اٹھانے والے آ رہے ہیں۔ حضرت گرامی وقار اب وہ نبی تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، مسکرا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کے مسکرانے سے ہم نے سمجھ لیا کہ نبی میرا مقصد جان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ اب نبی لے کر کے چلے، گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک پیالے میں ایک پیالہ دودھ موجود ہے، ایک پیالہ دودھ گھر میں موجود ہے۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام اصحاب صفہ کو بلا کر کے لے آؤ۔ جب بلانے گئے، اب فرماتے ہیں میرے دل میں بار بار خیال آتا ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ، اب وہ مجھے ہی پلا دیتے، کچھ طاقت میرے اندر آ جاتی، میری بھوک اور میری پیاس ختم ہو جاتی۔ نبی نے حکم دے دیا کہ سب کو بلا لاؤ، ایک پیالے دودھ میں کس کس کا بھلا ہوگا، اب سب کو بلا لاؤ۔ اب پتہ نہیں دودھ ہمیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ اب بلانے، اب نبی کا حکم تھا، بلانا تھا، بلا لائے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ۔ کتنے؟ 70۔ ایک دو نہیں، 70 لوگ تھے۔ یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ 70 لوگ، یعنی 60 70 ہوتا، 50 60 70 70 لوگ تھے، وہ سب آ گئے۔ اب نبی نے پھر بلایا اے ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، فرمایا یہ پیالہ لو، بے چینی دل میں ہے، بھوک ہے، شاید اب مجھے حکم ہوگا پینے کے لیے۔ فرمایا لو پیالہ سب کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، ادھر دل میں خیال بھی ہے کہ ایک پیالہ اور سب کو پلا۔ ایک کو پلایا، پیالے میں دودھ بچ گیا، پھر دوسرے کو پلایا، دودھ بچ گیا، تیسرے کو پلایا، دودھ بچ گیا، چوتھے کو پلایا۔ پلاتے جا رہے ہیں، دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک ایک کر کے جب سب نے پی لیا، اب پھر وہ لے کر کے بارگاہ نبی میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ اتنے لوگوں نے پی لیا، دودھ پھر بھی بچ گیا۔ نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم بچے ہو اور ہم بچے۔ اے ابو ہریرہ اب تم بچے اور ہم بچے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں سچ فرما رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بیٹھ کر کے پینا شروع کیا، پی لیا، پھر روک دیا۔ نبی نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اور پیا، پھر رک گیا۔ نبی نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پھر پیا، پھر رک گیا۔ نبی فرماتے اور پیو، فرماتے جا رہے ہیں، میں حکم کی تعمیل کرتا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے، اب آگے ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا۔ نبی نے فرمایا لاؤ۔
اب اس کے بعد نبی نے پینا شروع کیا بسم اللہ پڑھ کر کے، پورا پیالہ دودھ کا نبی نے ختم کر دیا، نبی نے پی لیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں شیر مانے دودھ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اب بتاؤ کیا نبی بے بس ہے؟ ارے نبی کا اختیار دیکھو، ایک پیالہ دودھ ہے، 70 صحابہ پی رہے ہیں، سب نے پی لیا، سب شکم سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، سب نے جی بھر کے پی لیا، پھر بھی وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو اور کہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں، اے وہابیوں کہو جو اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں وہی عقیدہ سچا ہے، اے تطہیریوں کہو جو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا ہے وہی عقیدہ حق ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، نبی کے اختیار پر حملہ وہابیوں نے بھی کیا، نبی کے اختیار پہ حملہ دیوبندیوں نے بھی کیا، نبی کے اختیار پہ حملہ تطہیر نے بھی کیا، اور نبی کے اختیار پر حملہ پاکستانی تنظیم کے امیر الیاس اتار نے بھی کیا ہے، اس کے مرید نے بھی کیا ہے۔ آپ کہیں گے اس نے کیا کہہ دیا؟ تو میں کہتا ہوں سنو، اس کی کتاب فیضان سنت کے اندر ایک خواب چھاپا گیا ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا اور کہا کہ میرے الیاس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا جو تم الوداع لکھ کر کے لائے تھے، الوداعیہ لکھ کر کے لائے تھے، وہ الوداع مجھے بہت پسند آئی تھی، وہ کلام مجھے بہت پسند آیا تھا، اب جب آنا تو دوسری الوداع لکھ کر کے لانا، دوسرا کلام لکھ کر کے لانا۔ اب آگے کا جملہ سنو، وہ کہتا ہے نبی نے فرمایا اگر ممکن نہ ہو تو وہی الوداع سنا دینا، اگر ممکن نہ ہو۔ یہ جملہ ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے آ کر کے دیکھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ نبی فرما رہے ہیں اگر ممکن نہ ہو تو وہی الوداع پھر سنانا۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے معلوم ہے؟ نبی کے علم غیب پر بھی حملہ ہے اور نبی کے اختیار پر بھی حملہ ہے، معاذ اللہ۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ابھی آپ نے کل کی تقریر میں بھی سنا، پرسوں کی تقریر میں بھی سنا، نبی کو سب کچھ کا علم ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا اس کا بھی علم ہے۔ تو کس کے لیے کیا ممکن ہے اور کس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا، کون کیا لکھ سکتا ہے، کون کیا نہیں لکھ سکتا، یہ نبی جانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ اگر ممکن نہ ہو اس کا مطلب نبی کو نہیں معلوم؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے میری نبی کو معلوم ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، کس کے اندر کیا کرنے کی صلاحیت ہے اور کس کے اندر کرنے کی صلاحیت، کس کے لیے کیا ممکن، کس کے لیے کیا ناممکن، میرے نبی سب جان رہے ہیں۔ تو اس طرح سے خواب لکھ کر کے چھاپنا، نبی کے علم غیب پر حملہ کرنا ہے، وہابیوں کو کہنے کا موقع دینا ہے۔ وہابی پلٹ کر کے کہے گا ہم تو لکھ رہے تھے کہ نبی کو علم غیب نہیں تو نہیں مانتے تھے، اب تم خود چھاپ رہے ہو، تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ ایک طرف علم غیب پر حملہ اور دوسرا حملہ کیا ہے؟ نبی کے اختیار پہ حملہ۔ کیا اختیار پہ حملہ ہے؟ کہ اگر مان لیا کہ الیاس کے بس کی بات نہیں تھی،
اگر عطار کے بس کی بات نہیں تھی، اس پاکستانی تنظیم کے امیر کے بس کی بات اگر نہیں تھی، ممکن نہیں تھا، تو میرے نبی تو اختیار والے ہیں۔ میرے نبی چاہے کہ ممکن نہ ہو تو ممکن کو ممکن کر دے، ناممکن کو ممکن کر دے۔ اگر میرے بس کی بات نہیں نبی چاہ لے تو وہ ہو جائے۔ ارے سورج نکالنا کس کے بس کی بات؟ نبی نے چاہا تو نکالا کہ نہیں نکالا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ نبی نے چاہا تو ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا؟ پتھر درخت کو اپنی بارگاہ میں بلانا کس کے بس کی بات ہے؟ نبی نے چاہا تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کنکر کا کلمہ پڑھنا کیا یہ ممکن ہے؟ مگر نبی نے چاہا تو کنکر نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو جو ممکن نہ ہو نبی وہ ممکن کر کے دکھا دے۔ یہ تو میرے نبی کا اختیار ہے، اور نبی کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے۔ جس کے حق میں جو چاہے جائز کر دیں، جس کے حق میں جو چاہے ناجائز کر دیں، جس کے حق میں جو چاہے حلال کر دیں، جس کے حق میں جو چاہے حرام کر دیں۔ مولا علی سے جب اپنی شہزادی کا نکاح کیا، مولا علی کے نکاح میں جب اپنی چہیتی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو دیا، تو خدا نے تو فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو نکاح فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تم عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تم نکاح کرو 2 2 3 3 4 4۔ اللہ نے 4 تک کی اجازت دی ہے، ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے، وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے ایک ساتھ، وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے۔ تو جب تک حضرت فاطمہ باحیات تھیں مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تب حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ تو حضرات گرامی میرے نبی تو ایسے پاورفل ہیں، خدا اجازت دے نبی روک لے لگا دے۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو میرے نبی کو تو وہ اختیار ہے کہ ممکن نہ ہو تو ممکن کر دیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں اگر ممکن نہ ہو تو وہی الوداع سنا دینا۔ تو اس خواب کے اندر اس خواب کا سہارا لے کر کے اس خواب کی آڑ میں نبی کے علم غیب پر بھی حملہ کیا ہے اور نبی کے اختیار پر بھی حملہ کیا ہے۔ تو اے عطاریوں اور اے تطہیریوں تمہیں وہابیوں جیسا عقیدہ مبارک ہو، اور ہمیں وہ عقیدہ نہیں چاہیے جس میں نبی کے علم غیب پر حملہ ہو، نبی کے اختیار پہ حملہ ہو۔ ہمیں تو وہی عقیدہ چاہیے جس کو بریلی کے تاجدار نے عام کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے پیغام دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم المبارک۔ جب یہ کئی دن سے میں کتاب فتاوی رضویہ شریف لاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ پڑھ کر کے سناؤں، مگر ٹائم ہو جاتا ہے۔ آج ٹائم تو ہو گیا ہے، پھر بھی میں سنا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا نعرہ ہے سنیت کا فتاوی رضویہ، تو ہم فتاوی رضویہ پڑھ کے سنائیں تاکہ یہ فتاوی رضویہ سن کر کے آپ کے ایمان و عقیدے میں نئی چاشنی پیدا ہو،
اور آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اب سنیے، سوال ہوا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کوئی اپنی مسجد میں کسی وہابی دیوبندی مولوی کو رکھ لے امام یا مؤذن یا مدرسے میں پڑھانے کے لیے تو کیا حکم ہے، کیا رکھ سکتا ہے؟ اب سنیے، ہم کہیں تو کہتے ہو فتنہ کرتا ہے، حشمتی کہے تو کہتے ہو کہ حشمتیوں کا کام ہی یہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی کتاب سنو، مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اب سنیے، فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت پیغام سن لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کسی مسجد یا مدرسہ کے معتمم متولی کیا روا رکھیں گے، جائز رکھیں گے کہ اپنے اختیار سے اسے امام و مدرس کریں جو ان کے ماں باپ کو اعلانیہ مغلظہ گالیاں دیا کرے؟ کیا کوئی متولی مسجد کا صدر، معتمم مدرسے کا، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ جس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی ہو اس کو رکھ لے؟ بولیے ایسا کرے گا کوئی؟ ایسا کرے گا کوئی نہیں۔ کہ اگر اختیار ہے اور مدرسے میں پڑھا رہا ہے کوئی اور اس کے ماں باپ کو گالی دے دی تو اختیار اگر ہے تو نکال کے باہر کر دے گا۔ بولیے رکھنا تو بات کی بات ہے، اگر رکھ چکا ہوگا تو بھی باہر کر دے گا۔ اب فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا ہوگا تو ہرگز نہیں رکھے گا۔ پھر وہابیہ تو اللہ عز و جل کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلانیہ گالیاں دیتے، لکھتے، چھاپتے ہیں۔ کتابیں رکھی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھاپی جا رہی ہیں، مارکیٹ میں بک رہی ہیں، تو اعلانیہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کیسا مسلمان کہ اسے ہلکا جانے، وہ کیسا مسلمان کہ اسے ہلکا جانے اور ایسوں کو مدرس و امام کرے۔ اللہ تعالی سچا اسلام دے، کہیے آمین۔ اللہ تعالی سچا اسلام دے اور اس پر سچی استقامت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی سچی محبت دے، اور ان کے دشمنوں سے کامل عداوت و نفرت عطا فرمائے۔ ان کے دشمنوں سے، سرکار کے دشمنوں سے پوری مکمل عداوت اور نفرت عطا فرمائے۔ اب آگے کا جملہ سنیے، یہ آپ کے ایمان و عقیدے کو جھجوڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ بغیر اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے دشمن سے نفرت نہیں، اگر نبی کے دشمن سے عداوت نہیں، تو فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہابی سے نفرت نہیں تو مسلمان نہیں، اگر دیوبندیوں سے عداوت نہیں تو، اگر رافضیوں سے، شیعوں سے دشمنی نہیں تو، فرماتے بغیر اس کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ لاکھ دعوے اسلام کرے، لاکھ دعویٰ کرے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز، لاکھ دعویٰ کرے، فرماتے شبانہ روز یعنی دن رات نماز روزے میں منہمک رہے، نماز روزے میں لگا رہے، اگر نبی کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہے تو فرماتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب سنیے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
نبی فرما رہے ہیں اگر سب سے زیادہ محبوب اور پیارا میں نہ ہو جاؤں تو مسلمان نہیں. تو اگر مسلمان ہونا ہے، اگر مسلمان وہی ہے جو نبی کو اولاد سے زیادہ بھی مانے، ماں باپ سے زیادہ محبت رکھے، رشتہ داروں سے زیادہ محبت رکھے، سب سے زیادہ محبت رکھے تو نبی سے رکھے. اب آگے سنیے اعلیٰ حضرت کا جملہ، فرماتے ہیں کاش مسلمان اتنا ہی کریں کہ اللہ و رسول کی محبت و عظمت کو ایک پلے میں رکھیں، اپنے ماں باپ کی الفت و عزت کو دوسرے میں، ترازو کے ایک پلے میں نبی کی محبت کو رکھے، نبی کی عظمت کو رکھے، دوسرے میں ماں باپ کی الفت و عزت کو، پھر دشمنانوں بدگویان محمد رسول اللہ سے اتنا ہی برتاؤ کرے، دشمنان رسول سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے اتنا ہی برتاؤ کرے جو اپنی ماں کو گالیاں دینے والے کے ساتھ برتتے ہیں. جیسے کسی نے آپ کی ماں کو گالی دے دی تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بولیے، ساتھ میں چائے پیتے ہیں؟ بولیے پیتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں؟ ملے تو مصافحہ کرتے ہیں کہ اپنے وہاں دعوت میں بلا. اگر آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ اسے سلام نہ کریں، وہ سلام کرے تو آپ جواب نہ دیں، وہ چائے پینے کو بلائے تو آپ چائے پینے نہ جائیں، اسے اپنے گھر پہ آنے نہ دیں، اس کے گھر پہ نہ جائیں، شادی بیاہ میں نہ بلائیں. تو جب ماں کو گالی دینے والوں کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے کاش مسلمان جتنی جیسی حرکت، جس طرح طریقہ تم نے اپنی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ کیا وہی طریقہ دشمن رسول کے ساتھ اپناؤ. فرماتے ہیں اگر مسلمان اتنا بھی کر لے تو فرماتے ہیں تو یہ صلح کلی، یہ بے پرواہی، یہ سہل انگاری، یہ نیشری ملعون تہذیب سد راہ ایمان نہ ہو. اگر اتنا بھی سوچ لو کہ جتنا ہم نے نبی اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ جیسا رویہ رکھا وہ اتنا ہی ویسا ہی رویہ ہم دشمن رسول کے ساتھ بھی رکھیں گے. اگر اتنا بھی خیال رکھو گے تو فرماتے ہیں پھر صلح کلیت تمہارے اندر نہیں آئے گی، پھر بے تہذیبی تمہارے اندر نہیں آئے گی، پھر تمہارے اندر بے پرواہی نہیں ہوگی، تم آسانیاں تلاش نہیں کرو گے، پھر تمہارا بھی تیور یہی ہوگا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فرماتے ہیں اگر اتنا بھی کرو گے تو صلح کلیت تمہارے اندر نہیں آئے گی، صلح کلیت کی بدبو سے بچ جاؤ گے. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ صلح کلی نیا لفظ کہاں سے آ گیا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں صلح کلی کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں فرمایا صلح کل والوں کی زبانیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر بولتی ہیں. کہتے ہیں صلح کلی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جو مجلس کا رنگ دیکھ کر بولے وہ صلح کلی. اگر دیکھا کہ مجلس میں لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ وہابیوں کا رد پسند نہیں کرتے تو وہابیوں کا رد نہیں کیا، نہ وہابی کا واؤ نہ دیوبندی کی دال، اور دیکھا کہ یہ تو وہابیوں کا رد دیوبندیوں کا رد پسند کرتے ہیں، حشمتی لوگ ہیں، سچے رضوی لوگ ہیں، سچے برکاتی لوگ ہیں، سچے اشرفی لوگ ہیں جو ان وہابیوں سے دور ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر رد بھی کرتے ہیں. جو دیکھا مجمع کیسا ویسی تقریر. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ طریقہ صلح کلیوں کا ہے. کس کا ہے بولیے؟ اور جو سچا اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، جو سچا غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا، جو سچا غلام غریب نواز ہوگا، جو سچا مخدوم سمنانی کا ماننے والا ہوگا، وہ رنگ نہیں دیکھے گا، وہ تو اپنا کام کرے گا اور بتائے گا ان دشمنوں سے دور ہو جاؤ اور اعلان کرو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. اب سنیے
فرماتے ہیں اگر اتنا بھی کرو تو صلح کلیت نہیں آئے گی. فرماتے ہیں ورنہ اگر اتنا بھی نہ کر سکے جتنا ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ کرتے ہو اتنا بھی نہ کر سکے جتنا باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ کرتے ہو, اگر ایسا بھی نہ ہوا تو فرماتے ہیں ورنہ ماں باپ کی محبت و عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عزت سے زائد ہو کر ایمان کا دعویٰ محض باطل اور اسلام قطعاً زائل. اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو فرماتے ہیں ماں کو گالی دینے والوں کو شادی میں نہ بلاؤ اور وہابی کو شادی میں بلا لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ماں کی محبت کو نبی کی محبت سے بڑھا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا تم نے باپ کی محبت کو نبی کی محبت سے بڑھا دیا. اور جب ایسا کر دیا تو فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ باطل, ایمان کا دعویٰ گیا, ایمان اب کہے گا اور اسلام ختم. اب سوچو, اپنے گریبان میں جھانکو اور بتاؤ کہ جب ایسا ہے, جب ہم نے ماں باپ کو گالی دینے والوں سے سمجھوتا نہ کیا تو جو دشمن رسول, ارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے گا مسلمان ہوگا تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے سے کافر نہیں ہو جائے گا, مگر نبی کی توہین کرے گا تو کافر ہوگا. اب آگے سنیے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں, کیا لوگ اس گھمنڈ میں پڑ گئے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اتنا کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے, ہم سنی ہیں, ہم بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں, غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں, مخدوم سمنانی سے عقیدت رکھنے والے, اتنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے. فرماتے آزمائش ہوگی. اب فرماتے آگے سنیے جملہ, زبان سے سب کہہ دیتے ہیں, زبان سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ اور رسول کی محبت و عظمت سب سے زائد ہے, اللہ اور رسول کی محبت و عظمت سب سے زیادہ ہے, مگر عملی کارروائیاں آزمائش کرا دیتی ہیں کہ کون اس دعوے میں جھوٹا اور کون سچا. عمل بتاتا ہے, زبان کا دعویٰ نہیں, عمل بتاتا ہے. اگر تمہارا عمل یہ ہے شہادی میں کوئی وہابی آ گیا دھکے مار کے باہر کر دیا, اگر تمہارے گھر میں دیوبندی آ گیا چوکھٹ سے دھکے مار کر کے واپس کر دیا, اگر تمہاری محفل میں آ گیا اٹھا کر کے بھگا دیا, اگر یہ عمل ہے تو یقیناً دعوے میں سچے ہو. سبحان اللہ. اگر زبان سے دعویٰ ہے اور آ گیا تو چلو کنارے بٹھا دو, آ گیا تو چلو آیا ہے اب بھگائیں کیا. اگر ایسا ہے تو فرماتے دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ عمل بتاتا ہے کہ دعوے میں کون سچا کون جھوٹا. تو ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنا ہے, اور یہ وہی مسلک ہے جو اعلیٰ حضرت نے قرآن سے بتایا ہے, حدیث سے بتایا ہے. آپ نے ابھی حدیث شریف بھی سنی اور قرآن شریف کی آیت بھی اس میں سنی. لہٰذا کیا ہم لوگ اس پر قائم رہیں گے کہ کسی وہابی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ بولیے, کسی وہابی سے مصافحہ, کسی وہابی کو اپنے گھر میں آنے, کسی وہابی کے وہاں دعوت میں, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.